الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، شروط الصلاۃ یعنی نماز کی شرطوں سے متعلق سلسلہ دروس کا پہلا درس گزر چکا ہے، جو کہ دخول وقت سے متعلق تھا، یعنی پنجگانہ نمازوں میں سے ہر نماز کو اس کے مقررہ وقت پر ادا کرنا۔ اگر کوئی شخص کوئی نماز مقررہ وقت سے پہلے ادا کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، وہ باطل ہو جاتی ہے۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ العزیز نماز کی ایک دوسری شرط طہارت پر گفتگو ہوگی۔ طہارت یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لغت میں پاکی اور صفائی و ستھرائی کے ہیں۔ پاکی اور صفائی ستھرائی کو طہارت کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں فقہا نے اس کی تعریف یوں کی ہے، ہی رفع الحدث و ازالۃ الخبث، کہ طہارت حدث کو دور کرنے اور نجاست کو دور کرنے کو کہتے ہیں۔ تو اس تعریف میں دو جز ہیں، رفع الحدث ایک جز اور دوسرا جز اس کا ہے ازالۃ الخبث، یعنی اس تعریف میں دو پارٹ ہیں، پہلا پارٹ رفع الحدث اور دوسرا پارٹ ازالۃ الخبث ہے۔ تو ہم اس ویڈیو میں صرف جو پہلا جز ہے رفع الحدث اسی پر بات کریں گے، اور اگلے درس میں انشاءاللہ نجاست سے متعلق بات ہوگی۔ تو رفع الحدث یعنی حدث کو دور کرنا۔ تو حدث کیا ہے؟ حدث کی تعریف کرتے ہوئے فقہا نے یوں لکھا ہے کہ ہوا وصف معنوی قائم بالبدن، وصف معنوی قائم بالبدن یمنع من الصلاة ونحوها مما یشترط لها الطہارہ، کہ حدث ایک معنوی وصف ہے جو کہ بدن سے متعلق ہوتا ہے، جو نماز سے روک دیتا ہے یا ہر اس چیز سے روک دیتا ہے جس کے لیے طہارت شرط ہے، جیسے طواف ہے یا ایک قول کے مطابق مصحف کو چھونا ہے۔ تو وصف معنوی یعنی ایک معنوی چیز ہے، حدث ایک معنوی ناپاکی ہے جو انسان کے بدن میں یہ ناپاکی ہوتی ہے، اور وہ ناپاکی محسوس کی جانے والی نہیں ہے بلکہ وہ ایک معنوی چیز ہے۔ اس چیز کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، یہ ایسی ناپاکی ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں اپنے آنکھوں سے، اور جس ناپاکی کے بعد نماز اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ وضو نہ کر لیا جائے۔ تو وہ کون سی ناپاکی ہے جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ وہ بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے پیشاب کا نکلنا، پیخانے کا نکلنا، مزی کا نکلنا، ودی کا نکلنا، یعنی اگلی اور پچھلی شرمگاہ سے جو عادتاً جو چیزیں نکلتی ہیں، ان تمام چیزوں کے نکلنے کو ہم حدث کہہ سکتے ہیں، اس تمام چیزوں کے نکلنے کو ہم حدث کہتے ہیں۔ یا بالفاظ دیگر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی نواقض وضو ہیں، یعنی وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ سب کی سب چیزیں حدث میں داخل ہیں، یا وہ سب چیزوں پر حدث کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ پیشاب کرنے سے، پیخانہ کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح سے بیوی سے ملنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، عقل زائل ہونے سے۔ تو نواقض وضو ہی دراصل حدث ہیں۔ اب نواقض وضو میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے غسل بھی واجب ہو جاتا ہے، اور بعض چیزیں ہیں کہ صرف وضو کرنا ہوتا ہے۔ تو حدث میں اس سے معلوم ہوا کہ حدث کی پھر دو قسمیں ہیں، حدث اصغر اور حدث اکبر۔ حدث اصغر سے صرف وضو لازم آتا ہے، حدث اصغر سے صرف
وضو لازم آتا ہے۔ حدث اصغر کے بعد آپ نے وضو کر لیا، اس کے بعد آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ نماز پڑھیں۔ لیکن حدث اکبر کے بعد غسل کرنا واجب ہوتا ہے، وضو سے کام نہیں چلتا ہے، غسل کرنا ہوتا ہے۔ تو حدث اصغر میں جیسے پیشاب کا نکلنا یا پیخانے کا نکلنا یا مزی کا نکلنا یا ودی کا نکلنا، یہ سب حدث اصغر میں داخل ہے۔ ایک آدمی پیشاب کرنے گیا، پیشاب کر کے آ گیا، پیشاب کا کوئی چھینٹا بھی نہیں اس کے کپڑے میں یا اس کے جسم کے کسی حصے میں، پانی بھی استعمال کیا۔ اب اگر وہ نماز پڑھنا چاہے تو اس کو وضو کرنا پڑتا ہے۔ کس بنیاد پر؟ کیونکہ وہ حدث اصغر کا مرتکب ہے، یعنی حدث اصغر اسے لاحق ہے، تو وہ ایک ناپاکی ہے۔ کون سی ناپاکی؟ ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں، لیکن پیشاب جو اس نے کیا ہے ایک علامت ہے جسے ہم محسوس کرتے ہیں، تو وہی علامت، وہی ناپاکی ہے۔ پیشاب کرنے گیا، پھر پیشاب کر کے آیا، تو پیشاب کرنے کا جو عمل ہے وہی عمل حدث کہلاتا ہے، یا وہی عمل معنوی ناپاکی کہلاتا ہے۔ تو پیشاب کرنے کے بعد وضو کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے پیشاب کرنے گیا، پیخانہ کرنے گیا آدمی، قضاء حاجت کے لیے گیا، اس سے فارغ ہو کے آیا، پانی استعمال کیا اس نے، گندگی اس کے بدن میں نہیں ہے، اس کے باوجود اگر وہ نماز پڑھنا چاہے تو وضو کرنا ہوتا ہے۔ تو اسی پیخانہ کرنے کے عمل کو حدث کہتے ہیں یا حدث اصغر کہتے ہیں، یا اس کو ہم اپنی زبان میں معنوی ناپاکی کہہ سکتے ہیں۔ تو حدث اصغر بہت ساری چیزیں ہیں، حدث اصغر میں بہت ساری چیزیں داخل ہیں، جیسے پیشاب کا نکلنا ہے، پیخانے کا نکلنا ہے، مزی کا نکلنا ہے، ودی کا نکلنا ہے، عقل کا زائل ہو جانا ہے، یا نیند ہے، گہری نیند ہے، تو یہ سب حدث اصغر میں داخل ہیں۔ دوسری قسم حدث کی حدث اکبر ہے، یعنی حدث اکبر لاحق ہو جانے کے بعد غسل کرنا واجب ہوتا ہے۔ اس میں 3 چیزیں ہیں، جنابت، حیض اور نفاس۔ جنابت میں 2 چیزیں ہیں، یا تو آدمی محتلم ہو، یعنی آدمی سو جائے، پھر اس کے بعد کوئی خواب دیکھے اور منی خارج ہو جائے تو اس کو احتلام ہونا بولتے ہیں۔ تو آدمی اگر محتلم ہو، آدمی کو احتلام ہو جائے تو اس کے بعد اس کو نہانا پڑے گا۔ یا آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کی اور منی کا خروج ہو گیا تو اس کو نہانا پڑے گا۔ یا دوسری چیز جنابت میں یہ بھی داخل ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کی ہے لیکن منی نہیں نکلی ہے تو بھی غسل واجب ہے۔ یعنی بیوی سے اگر کوئی شخص ملتا ہے اور شرمگاہ سے مل جاتی ہے، مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ سے مل جاتی ہے، تو صرف ملنے سے ہی غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ منی نکلے نہ نکلے۔ اگر نکلے تو بدرجہ اولا غسل واجب ہے، اگر نہیں بھی منی نکلے ہیں، بیوی کی شرمگاہ سے مرد کی شرمگاہ مل گئی ہے تو بھی غسل واجب ہے۔ تو جنابت میں مرد عورت دونوں شامل ہیں، مرد عورت جنابت میں دونوں شامل ہیں، یعنی منی کا نکلنا، آدمی یا تو احتلام آدمی کو ہو جائے یا بیوی سے ہم بستری کرے یا ناجائز طریقے سے آدمی منی نکالے، تو ایسی صورت میں آدمی پر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو اسے ہی حدث اکبر کہتے ہیں، حدث اکبر کہتے ہیں۔ اسی طرح سے حیض ہے، تو حیض کی مدت ختم ہو جانے کے بعد، حیض کا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے، اس وقت کے ختم ہونے کے بعد جب حیض بند ہو جائے تو غسل کرنا عورت پر واجب ہے۔ غسل کیے بغیر عورت پاک نہیں ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عورت کا حیض آنا بند ہو گیا تو پاک ہو گئی، نہیں، پاکی کے بعد، حیض آنے کے بعد، حیض ختم ہو جانے کے بعد، حیض کے اختتام پر عورت کو غسل کرنا واجب ہے پاکی حاصل کرنے کے لیے، بغیر غسل کے پاک نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے نفاس، یعنی ولادت کے بعد، بچے کی پیدائش کے بعد عورت کو خون آتا رہتا ہے، اسی خون کو نفاس کا خون کہا جاتا ہے۔ تو نفاس کے اختتام پر، نفاس کا خون آنا جب بند ہو جائے، اس کے بعد عورت کو نہانا ضروری ہے، پاکی حاصل کرنا ضروری ہے۔ بغیر نہائے صرف خون آنا بند ہو جائے تو اس سے عورت پاک نہیں ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خون آنا بند ہو گیا تو عورت پاک ہو گئی، نہیں، اور خون آنا جب بند ہو جائے تو اس کے بعد عورت کو نہانا ضروری ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے اور وہ نماز پڑھ سکے۔ تو
حدث ایک معنوی چیز ہے یا معنوی ناپاکی ہے جس کو ہم اپنے آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے ہیں، اور اس کو ہم نے مثالوں سے آپ کو سمجھایا۔ ٹھیک ہے، طہارت شرط ہے نماز کے لیے، اس کی دلیل کیا ہے؟ یا حدث سے ایک معنوی ناپاکی سے پاکی حاصل کرنا نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے یا شرط ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل، سب سے پہلی دلیل اجماع ہے، یعنی اس پر تمام اہل علم کا بلکہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ طہارت حاصل کرنا نماز پڑھنے کے لیے شرط ہے، اس پہ اجماع واقع ہے۔ ابن بطال نے صحیح بخاری کی شرح میں اجماع نقل کیا ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ائمہ نے اجماع نقل کیا ہے۔ قرآن سے اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا یہ قول ہے جو کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 5 میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، کہ اے اہل ایمان، جب آپ لوگ نماز پڑھنے کا ارادہ کیجئے تو فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لیجئے، وأيديکم، اپنے ہاتھوں کو دھو لیجئے، إلى المرافق، کوہنی تک، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کیجئے، وارجلکم، اپنے پیروں کو دھو لیجئے، إلى الکعبین، ٹخنے تک، وإن کنتم جنبا، تو یہ جو ترجمہ آپ نے سنا، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، یہ ہاتھ، یہ پیر دھونا اور چہرہ دھونا اور سر کا مسح کرنا، اس کو اصطلاح میں ہم وضو کرنا کہتے ہیں۔ اذا قمتم الى الصلاة، جب نماز پڑھنا چاہیں آپ تو ایسا کیجئے، یہ مخصوص اعضاء دھو لیجئے، اور ان مخصوص اعضاء کے دھونے کو ہم وضو سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ تو یہاں تک الی الکعبین تک، اذا قمتم الی الصلاة سے لے کر الی الکعبین تک، یہ حدث اصغر سے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ ہے، یعنی وضو کب لازم آتا ہے؟ حدث اصغر کے بعد، تو حدث اصغر سے پاکی حاصل کرنے کی دلیل ہے یہاں تک۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر آپ آپ لوگ جنبی ہو جائیں، فَطَّهَّرُوا، تو طہارت حاصل کیجئے۔ جنبی ہونا یہ حدث اکبر ہے، جنبی ہونا حدث اکبر ہے، جیسا کہ گزر چکا ہے۔ فَطَّهَّرُوا، تو طہارت حاصل کیجئے، اور اس کی طہارت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ غسل کرنا ہے، وضو سے کافی نہیں ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بندوں پر تخفیف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر آپ لوگ مریض ہوں یا سفر پر ہوں یا قضاء حاجت کے بعد کوئی شخص آیا ہو یا مباشرت اپنی بیوی سے یا ہم بستری اپنی بیوی سے کیا ہو، فلم تجدوا ماء، اور پھر آپ لوگوں کو پانی نہ ملے، تو کیا کریں؟ فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لیجئے۔ یعنی پانی نہ ملنے پر یا مرض اور بیماری میں اضافے کا جب ڈر ہو تو آدمی پانی کا استعمال نہ کرے بلکہ تیمم کر لے۔ یہ آیت ہے اس بات کی دلیل، یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ اسی طرح سے اگر غسل کی ضرورت ہے تو غسل بھی شرط ہے، یعنی طہارت حاصل کرنا شرط ہے۔ حدیث سے اس کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جو کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6954 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 225 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يقبل اللہ صلاة احدکم اذا احدث حتى يتوضأ، اللہ رب العالمین آپ میں سے کسی کی نماز قبول نہیں کرتا ہے، اذا احدث، جب وہ محدث ہو جاتا ہے، جب اسے حدث لائق ہو جاتا ہے، یعنی ناپاکی یا معنوی ناپاکی لاحق ہو جاتی ہے، حتی یتوضا، یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ اذا احدث، جب حدث لاحق ہو جائے، یعنی معنوی ناپاکی انسان کو لاحق ہو جائے، یعنی پیشاب کر لے یا پیخانہ کر لے یا ہوا نکل جائے، تو
اللہ رب العالمین اس کی نماز قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ تو گویا یہ حدیث بھی وضو کے یا طہارت کے شرط ہونے کی دلیل ہے۔ یہی حدیث دوسرے لفظوں میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو کہ صحیح مسلم میں ہے، حدیث نمبر 224، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، کہ کوئی بھی نماز، صلاۃ یہ نکرہ ہے، لا تقبل اور نہیں کہ سیاق میں ہے، لا تقبل صلاۃ جو کہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، یعنی کوئی بھی نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں ہوتی ہے، ولا صدقۃ من غلول، اور کوئی بھی صدقہ مال غنیمت سے چوری کر کے جو صدقہ دیا گیا ہے وہ صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز بغیر طہارت کے درست نہیں ہوتی ہے، تو طہارت حاصل کرنا نماز کی صحت کے لیے شرط ہے اور ضروری ہے۔ آج کے درس میں اتنا ہی، اگلے درس میں انشاءاللہ طہارت کی جو دوسری قسم ہے یا طہارت کی تعریف کا جو دوسرا جز ہے ازالۃ الخبث، اس پر انشاءاللہ مختصراً گفتگو ہوگی۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ آپ لوگ بنے رہیے اور پھر نماز کی جو شرطیں ہیں اسے جانیں، بلکہ نماز کی تمام احکام کو جانیں، کیونکہ ایک انسان پر، ایک مومن پر شریعت کے احکام، ضروری احکام کی جانکاری واجب ہے، اور نماز ہر انسان پر فرض ہے، اس لیے نماز کے احکام کو جاننا بھی ہر انسان پر فرض ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے کی توفیق کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔